الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. 2-3 جمعہ سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو، ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ایمان والوں بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعد گمان گناہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے ہمارے ذہن میں بدگمانی، نیگیٹو پہلو نہیں آنا چاہیے. ہمیشہ مثبت اور اچھی سوچ ہمیں اپنے مومن بھائی کے لیے رکھنی چاہیے، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتے ہیں. بعض جو ہے گمان یہ گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں. تو اچھی سوچ، اچھا گمان، اچھی تھنکنگ، پازیٹیو تھنکنگ یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے. نیگیٹو تھنکنگ، بدگمانی یہ گناہ ہے. لہذا ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے. بہت ساری مرتبہ بہت ساری بدگمانیاں ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہے. جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ایک دم سے بدگمانی پہلے دماغ میں آ جاتی ہے. یعنی کسی مومن کو ہم دیکھتے ہیں کوئی کام میں تو ہم اس کے لیے پہلے اچھے خیالات نہیں لاتے، بلکہ برے خیالات پہلے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھنک کرتے ہیں اور وہ اپنی زبان پر لاتے ہیں. کبھی یا کبھی کبھی جو ہے ہم ایسے ہی کسی سے بدگمان ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آدمی میرا دشمن ہے، یہ آدمی مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ آدمی میرا جلسی ہے، یہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، فلاں فلاں. تو وہ اس کے اوپر جو ہے سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اس کو اپنے دماغ میں لاتا ہے.
تو یہ ساری بدگمانیاں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اچھا گمان اس پر تو ثواب ہے، برے گمان پر گناہ ہے. برے گمان پر گناہ ہے. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مرد اور ایک نوجوان عورت، لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں سمندر کے کنارے پر، اور ایک بوتل بھی ساتھ میں رکھی ہوئی ہے. اور لڑکی نے جو ہے اپنا سر اس لڑکے کی گود کے اندر رکھ کر سوئی ہوئی ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دماغ میں خیال آیا کہ نعوذ باللہ، یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی دونوں انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سن سیٹ ہو اور اندھیرا ہو اور ہم جو ہے غلط کام کے اندر مبتلا ہو شراب پی کر، اس لیے کہ بوتل بھی سامنے رکھی ہے. تو اللہ والے تھے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کیسا ظلم ہے کہ تم سن سیٹ اور غروب آفتاب کا انتظار کر رہے ہو گناہ کے اندر مبتلا ہونے کے لیے، اور تم نے سامنے شراب بھی رکھی ہے. تو وہ جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ حضرت یا انکل، یہ جو ہے، یہ جو سوئی ہوئی ہے جو لڑکی میری گود کے اندر، یہ میری سگی بہن ہے، اور یہ جو بوتل رکھی ہوئی ہے یہ پانی کی بوتل ہے، اور ہم سن سیٹ کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم دونوں روزہ دار ہیں، اور ہم سید گھرانے کے ہیں، ہم سادات لوگ ہیں. آپ کا گمان اور آپ کی سوچ یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو میری سگی بہن ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، فوراً ان سے معافی مانگی اور دونوں کو اپنے گھر لے گئے. گھر لے گئے، سن سیٹ کے بعد انہیں افطار کروائی، کھانا کھلایا، اور بہت زیادہ معذرت کرنے لگے کہ میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ خیال آیا تمہارے بارے میں، برے خیالات جو مجھے نہیں لانے چاہیے تھے، لیکن میرے دماغ میں جو خیالات آئے اس پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں. اتنے بڑے اللہ والے اور دو عام لوگوں سے معافی چاہ رہے ہیں، خالی اس کے اوپر خیال آنے کے اوپر، ان کو کہنے کے اوپر، اور جب صورتحال معلوم ہوئی تو گھر لے گئے، ان کی خاطر تواضع کی اور معافی چاہی. ہم لوگ صبح سے شام تک پوری زندگی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے فرینڈ اور فیملی کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، بیوی شوہر کے بارے میں کتنی بدگمانیاں ہوتی ہے پورے دن کے اندر 24 گھنٹے میں، اور کئی مہینوں نہیں کئی سالوں سے یہ بدگمانیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن کبھی ہم معافی نہیں مانگتے. نہ شوہر معافی چاہتا ہے، نہ بیوی، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ چچا، نہ ماموں، نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ رشتہ دار، نہ فرینڈ، نہ بڑا نہ چھوٹا، کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ہم نے بدگمانی کو گناہ ہی نہیں سمجھا. ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا، اور گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کا احساس چلا گیا دل میں سے احساس چلا گیا. اس لیے ہم نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں کسی کے بارے میں، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ہم گناہ کے اندر مبتلا ہیں، بلکہ ہم اپنی بات پر قائم رہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے اپنے زمانے کی. ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی مال چرا رہا ہے، ایک آدمی کسی کا مال لے رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ مال جو تو نے لیا ہے یہ تو چوری کا مال ہے، تو نے چوری کی. پیغمبر ہے، نبی ہے،
تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے چوری نہیں کی، اے پیغمبر میں نے چوری نہیں کی، یہ مال میرا ہے، آپ کو کس نے کہا کہ میں نے چوری کی؟ نبی ہے اپنے وقت کے جلیل القدر صاحب شریعت نبی ہے. کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اچھا مجھے معاف فرما دے، میں نے غلط بیانی کی، بے شک تم نے چوری نہیں کی، اس لیے کہ تم مومن ہو، تمہارا ایمان اللہ کے اوپر ہے، لہذا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا. تم نے کہا میں نے چوری نہیں کی، لہذا تم چور نہیں ہو، میں نے مان لیا. اور ہم صبح سے لے کر شام تک سب کو چور کہتے ہیں، سب کو ہم چور کہتے ہیں. اور جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چور ہے، اس نے جو ہے میری زمین کھا لی ہے، اس نے میرے پیسے کھا لیے، اس نے میرا گھر کھا لیا ہے، اس نے فلاں کھا لیا ہے، فلاں کھا لیا ہے. اور ہم چور چور کہنے کے اندر کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، چھوٹا بڑوں کو نہیں چھوڑتا، بڑے چھوٹے کو نہیں چھوڑتا ہے، عوام علماء کو نہیں چھوڑتے ہیں. ہماری نظر میں جتنے چندے والے آتے ہیں سب چور، نعوذ باللہ. جتنے مسجد اور مدرسے چلانے والے ہیں سارے چور. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے مدرسے والے اور سارے جو ہے چندے کرنے والے اگر فراڈی ہے اور سب چور ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر تعمیر ہوئی، دنیا کے اندر افریقہ وغیرہ میں تو کیسے بن گئے؟ اس لیے کہ ایک بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک مدرسہ نہیں ہونا چاہیے. کہیں 1000 بچے ہیں، کہیں 2000، کہیں 5000، کہیں 7000، کہیں 500، کبھی 300، کبھی 800، کبھی 1000. اور ایک ایک مدرسے سے 100 200 بچے ہر سال پڑھ کے نکلتے ہیں. تو اگر محتمم صاحب اور مدرسے کے ذمہ دار اگر چور ہے تو پھر یہ طلبہ پڑھ کر کہاں آتے ہیں؟ یہ نکلتے کہاں سے ہے؟ یہ بلڈنگیں اور عمارتیں قائم کیسے ہوتی ہیں؟ لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سب کو چور سمجھ کر مدارس کو پیسے دینے بند کیے، تو کیا ہوا کہ مدارس کی حالت خستہ ہو گئی، خستہ حالت ہو گئی. ہمارے دلوں سے جو ہے عظمتیں نکل گئی. اب مدارس کے بجٹ پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری تھنکنگ یہ ہے کہ ہم کبھی کسی کو کپڑے کے لیے پیسے دے دیے، کسی کو جو ہے ہم نے روٹی کے لیے پیسے دے دیے، کسی کو ہم نے جو ہے پریشان حال ہے اس کو پیسے دے دیے. اور جو بڑے بڑے مدارس ہے اس مدارس کا بجٹ پورا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ قدرتی آفت، کہیں سیلاب آ گیا، ہم نے بھرپور مدد کی اور مدرسے کو چھوڑ دیا. ہم نے مدارس تو مستقل چلتے ہیں پورے سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے. آپ ایک مدرسہ کھولتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسجد کھلی ہے، یہاں مدرسہ ہے اور ماں باپ فی نہیں دے رہے ہیں اور مسجد کے اندر کوئی مسلح تعاون نہیں کر رہے ہیں، تو کیا انتظامیہ یہ کرے گی بھائی لاک لگا دیا اس لیے کہ اس سال ہمارے پاس لائٹ اور گیس کے پیسے نہیں ہیں، لہذا آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ مدارس والے قرض لے لے کر مدرسوں کو چلاتے ہیں. کئی مدارس والے یہاں آتے ہیں، وہ پہلے اتنا چندہ کرتے ہیں کہ ان کا قرض ہی ادا ہوتا ہے اور نیکسٹ ایئر بجٹ کے لیے ان کے پاس خالی ہوتا ہے. ہم لوگ ابھی ترقی کے اندر زلزلہ آیا تو ساری قوم متوجہ ہوئی ترقی کی طرف. متوجہ ہونا چاہیے ہر جگہ آفت زدہ علاقے کے اندر، لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم 100 پاؤنڈ دے رہے ہیں تو ہم 25 پاؤنڈ وہاں دیں، ہم 75 پاؤنڈ ان لوگوں کے لیے رکھیے جو دوسرے پریشان لوگ ہیں. وہ مدارس والے جو مدارس چلاتے ہیں، اسلامک اسکولیں چلاتے ہیں، دوسرے دینی کام کرتے ہیں، لیکن اس کا تعاون نہیں ہوتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے؟ کسی کو کوئی کتاب، اچھی کتاب اور بکس ہے کہ جو ہم پرنٹ کروائے کسی کے ایصال ثواب کے لیے؟ تو لوگ کتابیں چھپواتے تھے، اس کے اندر پیسے دیتے تھے.
اب یہ چیز ختم ہو گئی، اس لیے کہ پڑھنے والے نہیں ہیں، کوئی چھپواتا نہیں ہے کتابیں. ہمارے علماء اور اکابرین کی کتنی تصنیفات بری پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو کیسے پرنٹ کروا سکے؟ یہ دین کا کام ہے، دین کا شعبہ ہے، لیکن بند ہو گیا. اور علماء ان کتابوں کے اوپر کوئی پیسے نہیں کماتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر جن کے سوانح اور لائف جو ہے ہسٹری اور بایوگرافی چھپتی ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیے بناتے ہیں، لاکھوں پاؤنڈ بنتے ہیں اس کے اوپر، ان کی سٹوریز کے اوپر، ان کی بایوگرافی کے اوپر. تو جتنے خیر کے کام تھے ہم نے جو ہے ایک طرف کام سمجھا تو دوسرے سارے دین کے اور شعبے جو تھے وہ سب مان پڑ گئے، اس میں تنزلی آ گئی. اور اب تو ہر آدمی کہتا ہے، کمپنی والا کہتا ہے ہماری خود کی چیریٹی ہم اپنی چیریٹی میں دیں گے، تو مدارس والے آتے ہیں ان کو 10 پاؤنڈ دے دیتے ہیں، اور ہم اپنی چیریٹی کے اندر پیسے دیں گے. تو اپنی چیریٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے دین کا ہمیں سمجھ نہیں ہے، لہذا ہم ایسے جگہ کے اوپر پیسے استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر اسلام کو دین کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کسی کو 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ دے دیں، اس سے وہ کھانا کھا لے تو ایک وقت کھانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اس سے علم حاصل نہیں کرے گا. اور مدارس کے اندر جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ تو جو ہے آپ کی زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے سے وہ علم حاصل کریں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا. اور بہت سارے چیریٹی والے، بہت سارے لوگوں کو کئی سالوں سے ہم جو ہے ان کو دیتے جا رہے ہیں، لیکن علمی فائدہ ایجوکیشن کی لائن سے مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چور نہیں ہو، میں نے غلط سوچا، میں معافی چاہتا ہوں. تو ہم اپنی آنکھوں سے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چور ہے، فلاں چور ہے. نہیں، بدگمانی سے بچنا چاہیے، یہ گناہ ہے. اور بغیر تحقیق کے ہمیں کوئی بات کسی مسلمان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، اور اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اللہ ہم نے بہت بدگمانیاں کی لوگوں کے بارے میں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس میں ہمیں توبہ کرنی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان سے معافی چاہ رہے ہیں. اپنے ایک امتی سے کہنا تم نے کہا، ہم نے مان لیا کہ تم نے چوری نہیں کی، اور ہم تو پورا دفتر کھول کر بیٹھتے ہیں، پورا دفتر. اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ اس گناہ کا احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ ہے. نہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. کسی آدمی کو کسی جگہ دیکھے تو اس کے بارے میں بدگمانی پیدا مت کرو، اچھا گمان رکھو. ہو سکتا ہے اپنے کو ضرورت کے لیے آیا ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے آیا ہو. اور جب کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو فوراً استغفار کرو، توبہ کرو فوراً. اور یہ بدگمانیاں اچھے دیندار لوگوں میں ہیں، نمازیں پڑھنے والوں میں ہیں، روزے رکھنے والوں میں ہیں، اور دین کا کام کرنے والے سب کے اندر یہ بیماری ہے، ہم سب میں بیماری ہے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا گمان ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ برے گمانوں سے، بری سوچ سے، نیگیٹو تھنکنگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.